چلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 9 نومبر اور 2025 ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے درس قرآن کا آغاز جو ہے سورہ المزمل اس کی آیت نمبر 20 سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 749 ہے، 749 749 ہے سورہ المزمل، اس کی آیت نمبر ہے 20۔ یہ میں پہلے بھی ساتھیوں کو بتا چکا ہوں کہ المزمل ہے کیا۔ پہلے تو اس کی آپ کو شناخت ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں تراجم میں یہی ملتا ہے، اے کپڑا اوڑھنے والے، اے کملی والے، ایسے تراجم میں ملتا ہے، جبکہ اس کا اصل تو جو فہم ہے وہ اس کا ہمیں اندازہ نہیں کیا ہے۔ میں نے بتایا ساتھیوں کو نئے آئے ہیں وہ بھی سن لیں، ہو از المزمل، واٹ از مزمل۔ جب تک مزمل کا ہم نہیں پتہ، ان کے آگے جو چل رہی ہیں آیات، اس کے اندر جو موومنٹ چل رہی ہے وہ تو کیا پتہ چلے۔ پہلے المزمل کو سمجھنا بیسک ضرورت ہے۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم تصریف آیات سے قرآن کو کھولتے ہیں۔ یہ قرآن اپنا میتھڈالوجی قرآن ہے، قرآن کے اندر بتائی گئی ہے۔ ہم آیات کو آیات سے کھولتے ہیں۔ تصریف آیات قرآن نے کہا اللہ نے کہ اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو ان چکر بازوں سے دور ہٹ جائیں، جنہوں نے روایتوں کے ذریعے من گھڑت جو قصے کہانیاں یا حدیثوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، اور ایسے ایک فاسد کی عقیدہ شان نزول۔ یہ کس نے بتایا شان نزول؟ تم نے؟ اللہ نے تو کوئی شان نزول نہیں بتایا۔ تم کون ہوتے ہو 300 سال بعد یہ کہنے والے؟ یہ آیت آئی تھی نا، اس کا شان نزول کون ہو یو؟ واقعات تو آج بھی ہو رہے ہیں، آج کون نہیں بتائے گا ان واقعاتوں کو کیسے سمجھنا، کیسے اس کو حل کرنا۔ اور دوسری بات، اگر یہ اس مقام پہ اگر یہ نہ بات ہوتی جو شان، اور ابھی میں مثال میں بھی دوں گا آپ لوگوں کو، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو کیا اس کا مطلب قرآن کی آیات آئینی نہیں تھی؟ ابھی آئیں گی چیزیں۔ تو اس لیے ہم ان چکروں نہیں پڑتے۔ ہمارا اسٹیپ فارورڈ ہے طریقہ کار جو قرآن نے بتایا۔ 6:105 دیکھیں آپ، کیا طریقہ کار ہے۔ قرآن اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ 6:105 سورہ الانعام، اس کی آیت نمبر 105 ہے۔ جہاں میں غلطی کو مجھے گائیڈ کر دیں بھائی ماشاء اللہ۔ آپ 174 یہ اللہ تعالیٰ نے جس کی کتاب ہے اس نے یہ طریقہ کار بتایا ہمیں۔ اس کے علاوہ آپ کو قرآن سمجھنے میں نہیں آئے گا، کوئی شان نزول کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بگاڑ ہے، یہ فساد ہے۔ قرآن کا شان نزول اللہ کے بندے، اگر وہ واقعہ نہ ہوتا
اس کا مطلب آیت آنے نہیں سی وہ قرآن میں کمزوری ہی رہ جاتی. تو اس کا کوئی تعلق نہیں شان نزول کی آیات ابھی آپ کے مثالیں بھی سامنے آئیں گی. یہ ہے 174 صفحہ سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر 105 ہے 5. فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ. بے شک جو دوست لکھنا چاہیں لکھ سے بھی سکتے ہیں. وَكَذَلِكَ اور اس طرح ہم کیا کرتے ہیں نصرف الآیات تصریف آیات یعنی ایک آیت ایک جگہ پہ بیان ہوئی ہے اس سے متعلقہ آیات کافی دوسری مقامات پہ آئی ہیں ان کو جمع کرو ایک جگہ اکٹھی کر لو. ملتی جلتی جو آیتیں ہیں ان کے حوالے سے اکٹھی کرو گے تو پوری پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی. کسی شان نزول کی ضرورت نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں ہے. وہ نام واقعہ ہوتا ہے جو یہ بیان کرتے ہیں تو آیات آنے ہی نہیں تھیں. یہ ہے سمجھنے کا انداز. ولی یقول درست ولی جنہ لقوم یعلمون. ہاں لقوم یعلمون. اس طرح درس بیان کرنا قرآن سنانا ہے. تصریف آیات ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ ملانا آیات کو کہاں کہاں اس قسم پہ آیات پڑھی اس کا اللہ تعالیٰ طریقہ سمجھاتا ہے. جب آپ قرآن کی محفل آتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کو آیات کو اکٹھی کرنا آپ کے سامنے آ جائیں گے. یہ ہے میتھڈولوجی آف قرآن. ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. واقعات کے ذریعے نہیں قرآن سمجھ آتا. فرمایا ولی یقول درست. یہ جیسے بیان کیا ہے نا حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں سونے والے یقول درست ولی نبینہ لقوم یعلمون. سونے والے یہ کہہ اٹھیں کہ حق ادا کر دیا سونے والے نے 10 کا حق ادا کری ہے. میں آپ درمیان میں ذرا آپ نہ کوئی بندہ نہ بولے کوئی کوشچن نہ کرے کہ جب تک میں ختم نہ کر لوں. میں انشاءاللہ کر رہا ہوں جیسے غلطی کر کے پوچھ بھی لوں آپ سے. فرمایا درسا کیا مطلب ہے سکھانا درس دینا نہیں اس کا ذرا کھولیں نا لفظ. درس کا مطلب ہے کسی بات کو کھولنا ایسے بیان کرنا کہ اس کی ساری جو حقائق ہیں وہ آپ کے کھل کے سامنے آ جائیں تفصیل سے. اور دوسرا یہ ہے کہ داراسا آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں آپ نے زندگی لگائی ہے. داراسا کسے کہتے ہیں دراصل کسے کہتے ہیں داراسا کہتے ہیں جیسے فصل آتی ہے نا گندم کی کٹائی آتی ہے کہ کسان کیا کرتا ہے وہ بھریاں باندھتا ہے پہلے بھریاں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھریاں. اس کے بعد اس کے اوپر وہ پھیلاتا زمین پہ اور بھینسوں جو بیلوں کے ذریعے اس کو کرتا تھا کرش کرتا تھا. یہ طریقہ آپ کو ذرا ماشاءاللہ پتہ ہی ہو گیا. تو اس کے اندر سے بھوسا ایک جانب اور دانہ جو اس کے اندر سے وہی ہے نا ثبوت ہے جو اس کا ایسنس ہے نکلتا ہے اس کی جس جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. وہی یہ نہ ہو لیکن یہ باتیں کس کے لیے ہیں لقوم یعلمون جاننا چاہتے ہیں جو تو لوگ جاننا چاہتے ہیں واٹ از داراسا. یہ درس تو ہوتی ہیں سارے پاکستان دنیا میں ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک تو آپ مختلف آیات کو لائیں سامنے کھولیں اس میں سے ایسنس نکل کے سامنے آ جاتا ہے اس کو داراسا بولا جاتا ہے. جیسے بھوسا علیحدہ اور دانے علیحدہ. یہ ہوتا ہے درس کا طریقہ کار. ولی قولو کیا اٹھیں سونے والے وہی بات دراصل حق ادا کر دی. ہمارے سامنے جو ایسنس جو اس کے اندر سے
وہ جو چیز نکلی اصل دانہ وہ سامنے آ گیا. یہ تارا سا ہوتا ہے. پہلی تو بات یہ نہیں. ایک تو ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ، جہاں جہاں وہ باتیں پھیلی ہیں ان کو ایک جگہ پر اکٹھی کریں. جب کریں گے تو ایک پکچر بن کے آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کو کہتے ہیں تصریف آیات. ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس کو قرآن کو سمجھنے کا یا سمجھنے کا، اس کو ہم تصریف آیات کے ذریعے اللہ نے یہ دی ہے، فہم دی ہے، اس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں. اور انشاءاللہ جو سننے والے کہتے ہیں بے سمجھ آ گئی. سمجھ نہیں آئی تو اول پھول کہانیاں کسے بیان کر کے مولوی صاحب ہو گئے، کیا فائدہ؟ یہ سمجھنے کی کتاب ہے اور اس کے بعد عمل کرنے کی کتاب ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 کہ جب آپ کے سامنے قرآن پیش کیا جائے، جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب آپ کے سامنے قرآن پیش کیا جائے، پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان کھول لو. وہ کان جو یہاں ہے کنیکشن اندر دل دماغ کے اندر والے کان وہ کھول لو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. عاجزی سے، انکساری سے، خاموشی سے سنو، دل کے کان کھول لو. جب تک آپ یہ کان نہیں کھولیں گے اندر بات جائے گی نہیں. تو رزلٹ کیا آنا ہے؟ وہ تو رسم بن گئی نا. رسم میں ہم نے سن لیا، مجھ سے سن لیا، ڈاکٹر صاحب سے ہم سن لیا، تو آپ کے اندر اترے گی تو روشنی پھیلے گی آپ کے اندر سے. پھر چینج آتی ہے انسانی معاشروں میں اور انسانی ذات کے اندر. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم پر ہیں جی. جب آپ کان کھول کے سنیں گے تو رحمت آئے گی. تو سورہ المزمل ہے، جن کو پتہ ہے وہ ٹھیک ہے. میں ذرا مزید اس کو کھول دیتا ہوں. واٹ از مزمل؟ المزمل، اس کے اندر سے ہی سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. اندر موومنٹ چل رہی ہے. 20 آیات ہیں. ایک ایک آیات، ایک ایک لفظ اس کا جو ہو انقلابی ہے. یہ صورت انقلاب برپا کرنے والی صورت ہے. یہ ایسے نہیں لکھتی ہے الفاظ میں. اس کے ذریعے صحابہ کے اندر اللہ نے کیا کیا تھا؟ نور آن کر دیا. اس کے ذریعے انقلاب آیا تھا. اس کے اندر ساری انقلابی تربیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے ڈیز کیسے گزرتے، رات کیسے گزارنی، تربیت. اس کے ذریعے ہمیں بھی تربیت یہ دی گئی ہے. تو المزمل عربوں کے ہاں، لیک صاحب آپ ماشاء اللہ سمجھدار میں، عربوں کے ہاں جب قافلے چلتے تھے اپنے وہ جو کاروباری مختلف ملکوں میں شہروں میں جاتے تھے، اس کے لیے اونٹ کی سواری استعمال ہوتی تھی. اس اونٹ کے اوپر جو میر کارواں ہوتا تھا، ایک ان کا گائیڈ مقرر ہوتا تھا اس قافلے کو لے کے چلنے کے لیے. وہ کیا کرتا تھا؟ چلنے سے پہلے اونٹ کو اچھی طرح پہلے چیک کرنا، وہ ان کی صحت کے بارے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. پھر جو اس کے میں اندر اوپر جو ساتھی بٹھانے ہوتے تھے، 2 ہوتے ہیں کچاوے میں، 2 لوگ بیٹھے، ایک ادھر ایک ادھر. وہ کچاوے میں 2 ایک طرح کے، یعنی ہم وزن کہہ رہے ہیں، ہم فکر، ان کی سوچ بھی ملتی ہو اور ان کا وزن بھی ملتا ہو. ورنہ اتنا لمبا سفر اگر ایک جگالر بندہ بیٹھ جائے، ایک دوسرا بندہ بیٹھ جائے، وہ تو سفر کر ہی نہیں سکیں گے. ایک بھاری بندہ، ایک ہلکا بندہ، وزن کے اعتبار سے بھی ان کو دیکھ کے چھان پھٹک کے بٹھاتا تھا ان 2 آدمی میں کیوں. اور پھر راستے کا چارہ، اونٹ کا چارہ، پانی، جو بھی ضروریات ہوتی تھی وہ ان کو فل کر کے تو آگے قافلے کے آگے چلتا تھا. اس
سارے عمل کو یہ جو اس کو پروسیس سے گزرنا پڑتا تھا اس کو عمل تزمیل کہتے ہیں، عمل تزمیل عربی کے اندر، اور مزمل کہتے ہیں جو سپہ سالار بنتا تھا اس قافلے کا، جس کے ذمہ داری تھی ساری اس کو سارا سیٹ اپ قائم کرنے کی، اس کو المزمل کہا گیا ہے۔ یہ انسانیت کا قافلہ جب ان بھیڑیوں کو چنگلنے میں پھنسا ہوتا، یہ جو جاگیردار سرمایہ دار اور یہ مذہبی پیشوا مذہبی پنڈت، یہ تین کا وی شیپ سرکل ہوتا ہے، سرکل میں چلتے ہیں، ان کے خلاف تھی وہ موومنٹ، اور ایک دن کے لیے موومنٹ ہی نہیں، ہزاروں سالوں سے وہ چلی آ رہی۔ انسانیت کو جھکڑا ہوتا، کوئی ہوش نہیں تھی، انسانوں کو کوئی ہوش نہیں تھی، یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جکڑ بندیاں، ان کو جکڑا ہوتا، عورتوں کے ساتھ ان کی تذلیل، ان کو غلامیوں کے شکنجوں میں جکڑ رکھا تھا ان وڈیروں نے۔ وہ وڈیروں کے خلاف 10,000 سالہ موومنٹ چلی آ رہی تھی، جناب نوح علیہ السلام سے لے کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس کو موومنٹ کا سپہ سالار آخری بندہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا تھا، یہ لیڈر تھے ان کے، اور ان کے ذمہ ساری یہ باتیں اللہ نے لگائی تھی، اس کو تیار کیسے کرنا ہے، کیسے ان کے اندر انجیکٹ کرنا ہے، یہ قرآن کا ہدایت نامہ دیا تھا اللہ نے۔ تو اسی سلسلے میں یہ سورہ المزمل ہم نے کی ہے، آپ کے پاس آ جائیں گے، اس کے ویڈیوز بھی آ جائیں گی جو درس گزر گئے۔ آج یہ آخری آیت ہے، اس پہ انشاءاللہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ المزمل کی آیت نمبر 20 ہے۔ ہاں جی 749 کی آیت، پیج نمبر 749 ہے، 73 نمبر یہ سورت ہے، المزمل نام ہے۔ اس سے پہلے ہمیں کافی سارے دروس ہو چکے ہیں، 19 آیتیں، اور 20 کی آج انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو مزمل ہے اس کو سمجھنا بڑے ضروری ہے۔ سورت اس میں ایک آیت آئی ہے، پیچھے ہم نے پڑھی، دوبارہ کر لیتے ہیں۔ 9 نمبر آیت، جو صاحب ان کا نام ہے وہ ہو گیا اقبال صاحب، سلیمان صاحب، یہ دیکھیں اصل میں ہمیں قرآن کو کھول کے نہیں سمجھایا گیا۔ تلاوت کر لو ثواب ہوتا ہے، مردے بخشا لو، یہ مردوں کی کتاب ہے، یہ زندہ کرتی ہے انسان کو، مردوں کو زندہ کرتی ہے کتاب، مردے نہیں بخشے جاتے تھے۔ یہ ایک رانگ کنسیپٹ ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ہے قرآن یا لے آئے کہ اس سے مردے بخشے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ كَانَ حَيًّا، وَمَنْ كَانَ حَيًّا، جو زندہ ہونا چاہتا ہے، جو زندگی لینا چاہتا ہے، اس کو کھڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بڑی بھاری لگتی ہے جو اس کے مخالفین ہیں، لیکن یہ تو زندگی عطا کرتا ہے۔ 622 دیکھیں، 622 حوالہ نوٹ کریں، یہ میرے سامنے آ گئی آیت، یہ زندگی عطا کرتا ہے قرآن، حیات نو بخشتا ہے۔ یہ فرمایا، یہ 176 صفحہ بھائی جان، 122 نمبر آیت ہے، سورہ الانعام کی 122 نمبر آیت ہے، اور صفحہ نمبر 176 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ میں نے بتایا، یہ زندگی بخشتا ہے، قرآن زندہ کرتا ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ جو چلے گئے قبروں میں، ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ ان مذہبی پیشواؤں کے مسکنسیپشن دیے گئے ہیں، فیک نیوز، یہ فیک نیوز ہیں۔ ان مذہبی علماء جو سو کارڈ اپنے آپ کو پورے اسکالر سمجھتے ہیں، فرمایا
आवा मन काना मैतन, आप ध्यान करें आयत के ऊपर, देखो कैसे है। आवा मन काना मैतन, वो शख्स जो मुर्दा था, फरमाया फा यही ना हो, हमने उसको जिंदगी दी। कुरान जो जिंदा करता है, जिंदगी अदा करता है, कुरान मारता नहीं है बंदे को, मरे हुए को उठाता है। ये है कुरान का इजाज़, ये है कारनामा। उस दलदल में फंसी जो लोग थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ज़रिए उनको ज़िंदा किया। मज़दूर लोग, ग़ुलाम फंसे हो, उनको निकाल के इस किताब का तालब कराया, उनके अंदर ये बातें उंडेल दी गई। अमन मन काना मैतन यही ना हो। निहायत अदब के साथ मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि दिल के कान खोल के सुने। पता नहीं मौका मिलता है नहीं मिलता है बाद में, कितनी ज़िंदगी है नहीं पलता। फरमाया जालना लहू नूरा, ये है ज़िंदगी। जिसको इसकी समझ आती है फा यही ना हो, उनको हम ज़िंदगी अता करते हैं। कैसे ज़िंदगी मिलती है? जालना लहू नूरा, उसके अंदर हम नूर ऑन कर देते हैं, लाइट उसको देते हैं। कुरान वही है, वही इलाही, नूर इलाही है, हिदायत कामिल है जो बात कर रहे थे। जालना लहू नूरा, इन ज़ालिमों में इन मजहबी पेशवाइयत, जे एस्टेब्लिशमेंट, मजहबी एस्टेब्लिशमेंट 1000 साल से उम्मत को अंधेरे में डाल रखा है। अपनी मनगढ़ंत किस्से कहानी सुना के बेड़गर करते हैं। सब इसका कुरान के ख़िलाफ़ उनकी ये बगावत है। जालना लहू नूरा, ये पढ़ लें आज ये हो जाएगा, ये पढ़ लें ये बीमारी दूर जी, सूरह रहमान पढ़ें कैंसर चलेगा। ये क्या है, कहाँ से ले के आओ? तुम दिखा रहे हो कुरान से। सूरह रहमान पढ़ें, बड़े डॉक्टर भी इस काम में लगे हों, बेचने की आती हैं। उसके ऊपर अमल करने से मिलता है इंसान को जो मिलना। पढ़ने से पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। या हम लोग सब जो साथी हैं माशाल्लाह समझ अपने जहन में ये बात निकाल दें। कुरान ये वर्ड्स ऑफ अल्लाह है और वर्क ऑफ अल्लाह ये फैला कायनात में हो, उसको हमने अडाप्ट करना है। जो आयात हमें ये दे दी हैं गाइडलाइंस, जब तक अमल नहीं होगा कोई एक ज़रा भी फ़र्क नहीं आना, जगह चेंज ही नहीं होना। जगह चेंज हो जी जब आपको इसकी समझ आएगी, समझ आएगी उसके मुताबिक एक्ट करेगा इंसान। एक्शन के बगैर रिजल्ट पैदा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता? एक्शन के बगैर नहीं हो सकता। मियाँ बीवी का आप मिलाप नहीं होगे, बच्चा कैसे आ जाएगा? तो कुरान के साथ अगर जो बंदा जुड़ेगा, इसके ऊपर अमल करेगा, रिजल्ट तो मिल के रहेगा जैसे सहाबा ने किए। बहरहाल बात दूसरी चल लगी है। कहता है जालना लहू नूरा यमशी बिही फिन्नास, आज अब उसकी चाल बदल गई है। यूँ नूर के ज़रिए चलता है, उसको आगे नज़र आ रहा है खाड़ा आ रहा है, खाई आ रही या प्लेन है। अगर उसके पास लाइट ही नहीं है तो खाटे में जाएगा ना, लाजमी गटर में जाएगा, खुला मेन हो रहा है, उसको तो नजर नहीं है, उसे में जाएगा। जिसके पास टाच होगी कौन, वो तो कुछ मसला ही नहीं, जंगलम से में गुजर जाएगा। जालना लहू नूरा यमशी बिही फिन्नास, इसके ज़रिए चलता है, उसकी चाल इसके मुताबिक डाल देती है। पर ये आप आयत आ गई तो मैं आपको जो सूरह अल-मुज़म्मल की आयत नंबर 9 के हवाले से ज़रा सुन लें क्या कह रही है। पीछे आवाज़ आ रही है तो अच्छा। अल्लाह फरमा रहे हैं लाइक साहब, रब्बुल मशरिकी
والمغرب. مشرق کا بھی وہی پالنے والا ہے, ربوبیت دینے والا. رب کا مطلب بھی ہوتا ہے سسٹیننس پرووائڈ کرنے والا, پرووائڈر. یعنی انسان کو جو بھی ضرورتیں ہیں, کائنات کو جو بھی ضرورتیں ہیں, یعنی سورج ہیں, سورج کو کون چمک دے رہا ہے ہر روز؟ کون؟ اللہ اس کی غذا دے رہا نا. یہ ہے ربوبیت, رب المشرق والمغرب. سارے کائنات کا مشرق کو رب, مشرق مغرب کا رب دینے والا, اس کا نام اللہ ہے. اس کی صفت ربوبیت ہے. آگے ہے, اس کے پر غور کریں, اس کا کیا 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 ہے. کہتا ہے لا الہ الا ہوا. بادشاہ حقیقی صرف اللہ ہے. یہ جھوٹے, یہ بے ایمان دو نمبر ہے. ہمارے صدر, ہمارے وزیر اعظم اور بڑے بڑے عہدے, ان کی بادشاہت نہیں چلے گی. انبیاء یہی کہتے ہیں یہاں. ان جھوٹوں کی بادشاہتوں کو, تمام بادشاہتوں ختم کرنے کے لیے انبیاء آتے, ایک ہی بادشاہت کرنے کے لیے. حقیقی بادشاہ رب ہے, اللہ ہے. اس کے ہوتے ہوئے کسی صدر سیکٹری کی ضرورت نہیں کسی بھی ملک میں. امریکہ ہو, رب المشرق والمغرب, جب وہ ہے اس کا سارے اختیارات کا مالک. یہ کون آتا ہے؟ بھیڑیے, لوٹنے والے گروہ. کسی کو نیچے کر دے, کسی کو آپ اوپر کر دیے. جب ضرورت پڑی ایسا داو لگا, امینڈمنٹ ہوگی, یہ امینڈمنٹ کر لی بیٹھے بیٹھے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. قیامت تک کوئی چیز نہیں آئے گی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اس کے کسی حرف نے, کسی زبر زیر پیشے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. ان چینجیبل. یہ ہوتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. ایسے پھیرا دے کے نا الفاظ کو اپنے مفادات کے لیے, ان کو امینڈمنٹ آئے گی نمی. اور ہمارا کیا تعلق تھا ہماری امینڈمنٹ سے؟ چیٹر, یہ چیٹر لوگ ہیں. جہاں اپنے مفادات ہے, 10 بندے اکٹھے ہو گئے, اللہ جی عوام کا کیا تعلق سے؟ بھیڑیوں, یہ سب بھیڑی ہیں, ناسور. اس کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا یہ مزمل, اس لیے آئے تھے. اس کو کہنا پڑا رب المشرق والمغرب. تو آپ کون ہوتے ہیں؟ لا الہ الا ہو. اس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے, ایک ہی الہ ہے, اس کا نام اللہ ہے. تو ہمیں یہ درس دیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں, فاتخذوا وکیلا. صرف اس کو اپنا وکیل جاننا ہے. وکالت صرف اس کی رہنمائی, اس کی بلیسنگ اسی کے لینی ہے, اللہ کی. اللہ ایک واحد خالق ہے. یہ امریکہ کا جو سرمایہ دار طبقہ, مر رہے لوگ سارے خوشحال نہیں ہیں, اس لیے کہ بادشاہی ایک ہی کی نہیں ہے. پوری کائنات کا ایک ہی ہاتھ میں ہے سب کچھ. سب تنابیں ایک الہ واحد کے ہاتھ میں. کتنا خوبصورت نظام چل رہا ہے. دو ہوتے تو اللہ کہتا بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا ہے. لا فسادہ تھا کائنات میں, بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہوتا, کیونکہ اس کے اندر ایک کی بادشاہی ہے, ایک کا حکم چلتا ہے. اسی کو قائم کرنے کے لیے یعنی دنیاوی ربوں کو ختم کرنے کے لیے نبی آتے رہے ہیں. ہر نبی کی ایک ہی بات ہے, یا قوم میں عبد اللہ, یا قوم میں عبد اللہ, یا قوم میں. ہر نبی کی ایک ہی گردان رہی ہے اور نہیں قابو آئے. تھوڑے تھوڑے آتے رہے. یہ جو بھیڑیے, بھیڑیوں میں کون ہے؟ یہ 3 شخصیات ہیں. ایک فرعون جس کے پاس پاسپورٹ ہوتی ہے, اور دوسرا اس کا رائٹ ہینڈ سرمایہ دار قارون. اللہ تعالیٰ نے بتائیے باتیں. اور لیفٹ سائڈ پہ مذہبی پنڈت, مذہبی پیشہ با,
یہ تین قوتوں نے جبر کے ذریعے انسانوں کو دبا رکھا ہے، ان کو سنگل ڈالے ہوئے ہیں۔ ان سنگلوں کو توڑنے کے لیے تو نبی آتے رہیں، اور سب سے آخری یہ پتہ نہیں اللہ نے کیا بنایا تھا، ان کی کیا ان کی عظمت تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب بھیڑیے پکڑ کے تہس نہس کرتی ہے ان کو، بڑے بڑے جبال بنے ہوئے تھے۔ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آج نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں توحید کو نہیں سمجھا، لا الہ کو نہیں سمجھا، لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا، کن کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں کہہ رہا ہے۔ ہم نے ان کو اپنا کار ساتھ نگہبان، یہ پیر، یہ بڑے بڑے علماء، اربوں پتی حرام خوریاں کر کے لوگوں کا پیسہ جمع کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے مثال آئی ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے کروڑوں روپے لکھے ان کے بینک بیلنس، بڑے پھرتے تھے، دندناتے پھرتے تھے، جس کو ماضی مار دیا، جس کو ماضی قتل کر دیا، بدنامی کی ہے انہوں نے۔ اسی رسول دے عاشق، اور رسول سے کیا تعلق آپ کے؟ میں آپ کو ایک آیت دینے والا ہوں سلمان صاحب، ایک آیت سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے رسول، جو لوگ دین میں فرقہ بندی کرتے ہیں یا کریں گے، اے رسول آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ پہلے تعلق جوڑے رسول سے، عاشق رسول جو سارے جہان دے، مال لوگوں کو اکٹھا کر کے ہڑاپا کرتے ہیں، جیبوں میں ڈالیں، یہ خانقوں کے بڑے بڑے داتے بنے ہوئے ہیں، سیاسی ہیں اور مذہبی ٹائکون۔ ان کو تو قلب کم کرنے کے لیے مزمل آئی تھی، مزمل ایسی آ گئی، مزمل کو تو سمجھے ہی نہیں ہے۔ مزمل نے آ کے بادشاہ قائم کی ایک کی، الہ واحد کی، کوئی دوسرا بادشاہ نہیں تھا۔ وہ تو ان کے نیچے ٹیم ہی تھی جو اللہ کے حکامت کی پابندی کو ماری، آپ بھی کرتے تھے، اور دوسرے بھی خود بادشاہ نہیں بن کے بیٹھ کے تھے، کوئی خلیفہ بادشاہ نہیں بنا۔ یہ انہوں نے آ کے جن کو نقصان پہنچایا گیا تھا وہ آئی ہیں دوبارہ قوتیں امڑ کے، انہوں نے نظام قائم کیا بادشاہ کا، اور ستیہ ناش کر دیا، سارا دین بگاڑ دیا، اور اپنے زیر سایہ رکھ کے من گڑھ قصے کہانیاں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ان کے زمانے میں آئی ہیں۔ بات لمبی ہوگی، یعنی بادشاہ صرف ایک کی چلے، بس بادشاہ ایک ہی بادشاہ، جس طرح کائنات میں ایک ہی بادشاہ، دو نہیں ہیں۔ بڑی خوبصورت چل رہی کائنات، کوئی آپ بگاڑ نہیں دیکھو گے۔ اگر دو ہوتے، اللہ کہتا بگاڑ ایک بگاڑ ہوتا، جیسے اب کی دنیا، اس دنیا کو اللہ کے نظام میں جکڑنا، ان سے چھٹکارا لینا۔ اے جی ارباں پتی، اے فلانا آ گیا، فلانا آ گیا۔ بھیڑیوں کس کا مال جمع کیا تو نے؟ کروڑوں انسانوں کا۔ زمینیں کس کے قبضے، کس نے حق دیے؟ 40,000 ایکڑ میرا، 20,000 ایکڑ میں، کس نے حق دی ہے؟ زمین تو اللہ کی ہے، اور سب کے لیے پیدا کی ہے، سب کے لیے۔ اس میں سے جو بھی پیدا ہوگا ہر انسانی بچے کے لیے اس میں حصہ ملے گا، کسی کو کوئی حق اختیار نہیں، کوئی اس پہ قبضے کر رہے۔ اس کا نظام کو تو چیک کرنے کی ہے، اس لیے اس قرآن کو سامنے نہیں آنے دے۔ قرآن کا ریجنل جو پہلو، انقلابی پہلو کو یہ سامنے نہیں آنے دیں گے۔ 1400 سال ہو گئے جکڑ کے بندی کی ہے قرآن کے اوپر، قرآن کو سامنے آنے ہی نہیں دے رہے۔ قرآن تو ان کے بخیہ دے دیتا۔ یہ موومنٹس ہیں، انبیاء کے موومنٹ۔ اب آگے چلتے ہوں، جو میں چاہ رہا تھا یہ آخری آیت دیکھیں ذرا۔ اوہو، قرآن تو زندگی بخشتا ہے،
वसाइल रिस्क जो है सब के लिए पैदा किए हैं, उनको हासिल करने के लिए ये स्ट्रगल सिखाता है इन भेड़ियों को से आज़ाद होने के लिए। 40 बड़े भेड़ियों की लिस्ट आई है, 40 आपने सुनी होगी। 40 सलेमान साहब हमारे जो उनका इकबाल साहब आपने सुनी होगी या सुन लेंगे। 40 बड़े जो भेड़ी हैं पाकिस्तान में रहते हैं, बिलियनर्स, उनकी लिस्ट आई थी। ये फलाना ये फलाना ये कहाँ से पाया, शायद तुमने लिया है, हड्डियों से, हमारी हड्डियों से निकाला है। एक नहीं 20 सैकड़ों टैक्सेस लगा के, कोई हिडन है कोई सामने। कहाँ से लेते हैं? ज़मीन तो अल्लाह की, तुम कौन आते हो कब्जा करने वाले? मेरे भी उतना ही हक है जितना एक झोंपड़ी में रहता गरीब, उसका भी उतना ही हक है। ओके, यानी भाई काश्तकारी और करता है, ये मैं क्या कहूँ, ज़बान से आती है बात। मौज मस्ती कोई और कर, मौज मस्ती को हो करे, बडेरा बन के। बडेरा का क्या खत्या दिया ना, तुम जितनी कर सकते कर लो। नारी से कर तो तुम कौन आते लेने वाले? अल्लाह ने फरमाया था, ये थोड़ा अल बकरा में 2:21 देख लो। चकोर साहब बात समझ आ रही? बिल्कुल। ये 5 नंबर 2:22 पे 2:21 असल में इतना जाते हैं ना ब्रेन में जो स्टेप्स, उनको फिर इलाबोरेट करने के बगैर रहा नहीं जाता। 5 नंबर पेज है, सूरह अल बकरा 21 और 22। कुरान तो सुनाए नहीं किसने, इन्होंने जमूत त्याज रखा है। जमूत कुरान अगर किस्मत अच्छी होती है हमारी मुस्लिम उम्मा की, सिर्फ कुरान चलता आता है। कुछ उम्मत कहाँ पहुँची होनी, ला के बने मन कर हदीसा रसूल देना सुना देना, जबकि कुरान के खिलाफ है बहुत बातें, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं, हम सुनते जाते हैं। ये देखें, या अय्युहन्नास, ये 21 नंबर आयत है, सूरह अल बकरा 2 नंबर है। ये लईक साहब जो हैं इसलिए दावत दिए कि वहाँ भी ये सामने लाएं लोगों के, इन भेड़ियों से निजात देने के लिए। कुरान ऐसे नहीं डिसाइड कर लिया वाह ला के राह के लगे। ये कुरान इस कामों के लिए नहीं है, इसका फाहम लेना है, फाहम के साथ अपने आगे बढ़ना है, जो कि ये कह रहे हैं। ये देखो एक पैगाम दिया है, सबसे पहला पैगाम में अन्नास के को दिया गया, ह्यूमैनिटी ऑन द होल, बनी इंसान क़यामत तक आने वाले बनी इंसान को ये मुखातब करके, ये अल्लाह की तरफ से पहला पैगाम है अन्नास के हवाले से। कुरान मजीद में पहला पैगाम है जिसको कभी खोल के सुनाया नहीं गया। इन मज़हब भी पंडितों ने फरमाया, अल्लाह ने क्या कि क़यामत के दिन क्या होगा। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हमारे नबी मुकर्रम दावा करेंगे हमारे खिलाफ, ऐ ज़ालिमों, कुरान के अलावा तो तुम क्या सुनाते रहे हो लोगों को। ये आज सूरह अल फुरकान की आयत 30 है, सुनाए। वो है, या रब्बी हाँ, मित्ताहज़ु हाज़िल कुरान महजूरा, ऐ मेरे हाँ वकाल रसूल। हाँ, ये है हमने इस कुरान के साथ किया हुआ है। इनके चुंगलों से निकल आए, बेईमानों से निकल आए, अपने को चढ़ा रहे संगल। फरमाया
آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے سفارش ہونی ہے اللہ دے رسول دی مجرموں کی سفارش وہ مومن کامل مجرموں کی سفارش کے لیے کھڑا ہوگا وہاں وہ ان کی بے کنی کے لیے کھڑا ہوگا وقال رسول فرمائیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کبھی نہیں سنائیں گے آپ کنہوں نے کیا انہوں نے مذہبی اسٹیبلشمنٹ میں اس کو یہ کہتا ہوں مذہبی اسٹیبلشمنٹ دینی نہیں دین کا تو خالق اور کوئی بندہ قرآن کا نظر آتا ہے دے کے فتوے ملا یہ جو فتوہ ہے بعض ملا سود کو حلال قرار دیا ہے تم کون ہوتے ہو سود کو حلال کرنے والے مختلف ناموں کے ذریعے جاہل ہو تسی جہالت مریض ہو آپ نے ان کو اور جکڑ بندی میں ڈال دیا سود کو حلال قرار دیا ہے یہ کر لو یہ حلال ہو گیا یہ کر لو یہ حلال ہے سود کی ہر شکل حرام ہے اور یہ اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کے خلاف ہے تم کون ہوتے فتویٰ دینے پر سارے بینک اسلامی بینک بن گئے اسلام کا نام اسلامی نام رکھ ہاں اسلامی نام کرے اسلامی بن گئے بھائی مانو کب آئے گا اس قوم کو ہوش کب اٹھیں گے یہ نوجوان تک ان کو اٹھایا گیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اٹھایا تھا نوجوانوں کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں جو اس قسم میں لوگ ہیں ان کے اندر یہ شمع روشن کی تھی انقلاب برپا ہوگا آج بھی ہو سکتا ہے اگر ہمارے دلوں میں قرآن آ جائے یہ کہاں ٹھہریں گے فرمایا یا ایھا الناس بیٹا بھائی کو بھاری برکم تو نہیں ہو رہا آپ یہ تو میں مولوی کے در کہیں گے بیٹھ گیا ابھی مولوی مل گیا تو یہ قرآن ہے قرآن جو ہے اپنا رنگ دکھاتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا یہ دیکھو پیغام کتنے صدیاں بیت گئیں یہ پیغام آیا کسی نے بتایا نہیں یہ پیغام کیا ہے یہ ان کی روگوں کو خون چھوڑنے والا کلام ہے یہ جو ناسور ہے جنہوں نے سور کھا کے پھٹے پیر ہیں یہ مولوی جا کے دیکھیں ان کے مدرسوں میں جائیں اور خانقاہوں میں جو بیٹے بیڑیے بکل مار کے ان کا رہن سہن دیکھیں یہ پریکٹیکل ہے عقیدت میں نہ جائیں ان کی کوئی عقیدت نہیں ہے اللہ کے سامنے اللہ کے پیغام کے سامنے ان کی کوئی منزلت نہیں ہے کیا یہ خون چڑھنے پر بھیڑیے یہ پڑھ لیں یہ ہو گیا یہ پڑھ لیں یہ کون تو نے لکھا کے گیا سیپریٹ یہ پریکٹیکل کرنے کی کتاب ہے فرمایا انسانوں اعبدوا عبدیت اختیار کرو عبد بننا غلامی کا پٹا اللہ کا پہننا عبدیت غلامی اختیار کرنے کس کی رب کو آپ نے اپنے رب کی غلامی اختیار کرنی ہے نہ کہ ان بھیڑیوں کو کرنی یہ صدر بن گیا یہ وزیر اعظم بن گیا کیا تو ہماری کا کیا ایک اللہ واحد کے ہوتے ہو یہ چیز شرک ہے یہ شرک سے کی سب سے اعلیٰ مثال ہے اللہ کے اختیارات کو آپ استعمال کر رہے اپنے مفاد کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے تو بڑے لکھے بندے ہو تو امینڈمنٹ کر لیجیے جی ہاں ہر وجہ بھی ضرورت پیش آتی عوام کو کیا پتہ کیا امینڈمنٹ ہو رہی ہیں اپنے مفادوں کو تحفظ دینے کے لیے ان کی بادشاہیوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن آیا ہے یہ مزمل یہ کام کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا تھا ان بھیڑیوں سے اس قوم کو نجات دلائی تھی بنی اسرائیل کو تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا یہ عبادت لفظ لکھے نا یہ مذہبی پیشوان اس کا اصل تھیم ہی نہیں سامنے آنے دے گا عبودیت کیا ہے
رب کی عبادت کرو، کیا وہ محتاج ہے تعلیم نمازاں روزیاں یا حجاں کا؟ اور اس کا غلامی کا پٹا پہنا 24 گھنٹے کی غلامی کر رہی ہیں، ہر فیلڈ میں اللہ کو حکام کو لے کے آنا ہے، وائلیشن نہیں کر رہی، دناتے پھرتے ہیں وائلیشن کرتے ہو، تو ساتھ وہ شفاعت کا بھی کنسیپٹ دیا ہوا ہے امت کو، بیڑیوں کی سفارش وصول کریں گے نعوذ باللہ، وہ ان کو ایسی مار مرمائیں گے اللہ سے یاد کریں گے خبیث۔ یہ جو غلام ہے نا، یہ غلام اللہ کی نہیں استعمال کر سکتے، غلامی میں تو زبردستی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی کرتا ہے۔ یہ بعد میں آپ یہ ابدیت والا لفظ ٹھیک ہے، ابدیت قوانین رائے کی تابع داری جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، میں بیسک پیغام آپ کو قرآن کو سنانے والا ہوں۔ واٹ از دی بیسک میسج آف قرآن؟ کسی نے بتائی نہیں، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اب عبادت کرو، یہ آپ کا یہاں بھی عبادت کرو۔ عبادی کا مطلب عبادت ہوتا ہے، وہ شامل ہے، عبادت بھی شامل ہے، مسلمان کے لیے عبادت ہی لازم ہے، اس کو چھاڑنا نہیں ہے، لیکن ہر زندگی کے ہر گوشے میں الہی قانون کو لے کے آنا سامنے۔ قولو قولا سدیدا، جب بات کو ٹیپ پارٹر صحیح غلط نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ کون کا عمل کرتا ہے اس بات پہ؟ ایک ہی فرمانے الہی کون عمل کرتا ہے؟ ہماری زبانوں سے جھوٹ چلتا ہے۔ میرے عزیزوں کا معاشرہ ہے، آپ دیکھ لیں، جھوٹ کے سوا زبان پہ اور بات آتی نہیں، کسی طریقے سے ہمارا کام نکل، یہ مسلمانی ہے، یہ چور بازاری ہے۔ فرمایا ربکم، اس کا رب کی عبودیت اختیار کرنی ہے، کس کی؟ الذی خلقکم، بے حیاؤ تسی سمجھ لو یہ بات، عوام الناس کو بتائیے، یہ جو تمہارا تخلیق کرنے والا ہے، لیکن میں روک دینا، الذی خلقکم، اس رب کی عبودیت غلامی اختیار کرنی ہے جو تمہارا خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے، وہ ایک ہی ہے، کلنٹن یا ٹرمپ نہیں ہے، یہ جو ہمارے جو وزیر بنے پھرتے ہیں وہ نہیں تخلیق کرنے والا، جو تخلیق کرنے والا ہے اس کی غلامی کا پٹا پہنا، کوئی پیر، کوئی پنڈت، پروت، پادری، اس نے تخلیق ہی کیا، ہم ان کے بارے جانتے ہی نہیں ہیں۔ بچہ لینا پیر کے پاس چلو، کاروبار نہیں چلا پیر سے دعا، اور وہ تو خود جیباں کاٹنے والی مشینیں لوگوں کے لیے بیٹھی۔ اللہ سے خلقکم، اس کی بدیب اختیاری کرنی جو تخلیق کرنے والا ہے، ہماری نہیں۔ والذی خلقکم، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیوں جی حضرت؟ یہ ہے قرآن، تم سے پہلے بھی تخلیق کیا ہے اللہ نے، ان کا بھی رب وہی تھا، وہ اپنے آپ انا ربکم الاعلی کہتا تھا، یہ بھی کہتے ہیں، لفظ نہیں استعمال کرتے، یقیناً یہ رب بنے ہوئے ہیں، ہم دیتے ہیں کھانے کو، ہم دیتے ہیں، پھر پالیسیاں بنا کے اپنے مطلب کے لیے دوسروں کو غلام بنائے ہوئے۔ 25 کروڑ انسان غلام ہے، ان چند بندوں کو، چند بندے، ان کی غلامی سے تو نکلنا ہے۔ یہ قرآن کا انقلابی پہلو یہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ کون ہے؟ اللہ کی شناخت آ رہی ہے، الذی جعل لکم الارض فراش، یہ ہے میں ہمارا مالک۔ کس نے زمین بنائی ہے؟ بتارے فرش بچھانا کس نے بنایا؟ تو اس کی غلامی میں آنا، ان کے شکنجے سے باہر نکلنا ہے۔ قرآن کا یہ ہے انقلابی پہلو۔ اللہ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ چھت کس نے بنائی ہے؟ بغیر ستونوں کے، ستون کہیں نہیں ہے آسمان کے نیچے، کوئی ستون نہیں ہے، یہ تخلیق کا شاہکار بنانے والا
اللہ آگے فرما رہا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس پانی سے یہ سب رویدگی جتنی بھی ہے، یہ جتنا بھی اللہ نے گرینری پیدا کی ہے، سب پھل سبزیاں، حتیٰ کہ معدنیات سمندروں میں جو بے شمار سپیسیز، ان کے لیے کھانے کا بندوبست یہ کس نے کیا ہے؟ فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے میرے بھائیوں، اس پر اچھی طرح آپ توجہ کریں۔ میں نے کہا زندگی میں ملتا ہے موقع، میں نہیں ملتا، آپ کتنے اب بیٹھے ہیں، کل نہیں ہوئے تو سن لیں، آپ کریں رزق لکم، یہ سارا کچھ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ رزق لکم، یہ جمع کا صیغہ ہے لیک صاحب، تم سب کے لیے، ایک جاگیردار کے لیے نہیں ہے، وڈیرے کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے وڈیرا ایک ہی ہے، اور اللہ وڈیرا استقبار سب انہوں زیب دیندا ہے۔ ہم چبلے ٹگے کے بندے اپنے استقبار چوں نہیں باہر نکلتے، تکبر اللہ کو نہیں پسند ہے، استقبار سارا وہ ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ جو کچھ چیز پیدا کی ہے رزق لکم، وہ افریقہ میں ہو، امریکہ میں، پاکستان میں، کسی جگہ بھی ہو انسان، رزق لکم، تم سب کے لیے پیدا کیا اللہ نے۔ اور اسی کو اللہ نے بتایا تھا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ قرآن ہے، فَلَا تَجْعَلُوا، کسی کو نہ بناؤ۔ دیکھو کیوں چھپایا ہوا قرآن انہوں نے عوام الناس سے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ایک نقطہ بتایا تھا، 1400 سال ہو گئے، بلکہ زیادہ ہی ہو گئے، 1450، یہ نقطہ درج کیا تھا نا کہ دیکھو یہ سب میں نے بنایا، تو میرے عبد بن کے رہنا، اور انداز نہ بننا، انداتے یہ میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، تم کیا ہوا؟ دوسروں کو محروم کر کے اپنے آپ بیٹھ کے تم اتنی جدادیں بنا لی ہیں، تو میں یہ حق کس نے دی ہے؟ پھر کہتے ہیں اللہ دے دین ہے جی، جس کو چاہے، اب میاں صاحب نے اللہ نے کیتا، فلاں نے اللہ نے کیتا جی، کیوں الزام لگاتے ہو اللہ کے اوپر؟ یہ الزام ہے بے شک مولا کے اوپر، سب سے بڑا الزام ہے غریبوں کو، مسکینوں کو مارنے کے لیے، ان کو دراسے دیتے، اور تمہیں آگے جا کے ملنا ہے غریب کو، ہم نے ادھر لے لیا تو ہم نے ادھر لئے۔ وہ کہہ رہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ انداتے بن جانا، دوسروں کو حق سے محروم کر کے انداتے، میں ہم میں، یہ 40 تو پاکستان میں آئی ہے نا لسٹ، امریکہ میں جا کے دیکھیں گے ساری ہولڈنگ ان چند سرمایہ دار کی، کیوں؟ تارے پیر بکھرے نے، ہاتھ بکھرے ہیں تارے، ایک غریب آدمی رہ ہی نہیں سکتا غریب، یہ ان کی ان داتوں کی بندر بانٹ ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ انداد ان داتے نہ بننا، اللہ کے مدد پر کھڑے نہ ہونے، ہمسر نہ بننا، یہ شرک ہے لیکن صاحب، یہ شرک کی بہت بڑی یہ ایک بات ہے، شرک انداز سے منع کیا، یہ سارے انداز ہی بنے ہوں، یہ فلان صاحب یہ سب امداد ہیں، کون سمجھائے گا؟ چارا پیدا ہوندہ ہی بچہ لکھاں دا مقروض ہے، پیدا جھگی میں پیدا ہوا کہاں بھی چارا مقروض، یہ معاشرہ اس وقت مقروض ہے۔ اور سورہ البلد میں اللہ نے رسول کو یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ کی ڈیوٹی ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اے رسول سب سے بڑی ڈیوٹی آپ کی یہ ہے، ان کے گردنوں کو جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں،
इन चुगलों में, ये कर्ज़ों में, इसको काटना आपकी जिम्मेदारी। आप क्या करते हैं? रसूल का मकाम ही नहीं समझा इंसान। महाराज ये बातें किसी और तरफ चलेंगी, बात का इतने आ जाते हैं सी, एक आयत लेके ख़त्म करते हैं, वो अगले 10 रुपये रखेंगे, वो आयत इतनी नहीं, ये भी ज़रूरी थी जो आपने की है। हाँ, ये देखें एक आयत दे रहे कि रसूल का इनके साथ जो फ़िरके बुलाते हैं, फ़िरकों से तलक जोड़ते हैं, रसूल का तलक ख़त्म कर दिया गया हुआ है। ये आज सामने लाए, पता लग जाए इन्होंने, हरामी सारे जान दे, कोई शिया, कोई वहाबी, कोई देसी, कोई वलैती हैं। ये जो फ़िरके बनाए हुए हैं, ये कोई नहीं, ये अहले हदीस है जी। ये कौन है? ये देवबंदी। तुम्हें किसने बांटने का हुक्म दिया फ़िरकों में? तुम्हारा तो रसूल के साथ तलक की कोई नहीं है। ये आपके जहन में है? आज तो बोले। हाँ जी बोलिए, आज कौन सी है? ये हैं आजम साहब? मैं तो बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक मैं आप भी दसना मेरे तो निकली। फ़िरका बंदी शिरक है। 669 निकाला सूरह अल अनाम। आपका सुलेमान साहब ये कहाँ से मोती मिले? ये सच्चे मोती आपके सामने आ रहे हैं। कोई है खरीदार? विला मुद्दम हुआ तो कोई कीमत नहीं थी। 659 अल अनाम की 159। आप भाई पढ़े खलीक साहब, आप भी पता है जरा। 184 184 सफ़ा है और सूरह अल अनआम है, उसके आयत नंबर 159। खलीक साहब बयान करेंगे। इन्नल्लज़ीना फ़रक़ू दीनहुम वकानु शय्यन शिया वकानु शिय्यन लस्त मिनहुम फ़ी शैइन इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। क्या बात है। जिन लोगों ने अपने दीन में बहुत से रास्ते निकाले और कई फ़िरके हो गए, उनसे तुम को कुछ काम नहीं, इनका काम अल्लाह के हवाले, फिर जो वो कुछ करते हैं वो उनको सब बताए। ये देखेंगे, देखें कंप्लीट मैसेज है। हाँ ये है पैगाम हक बेशक। कि जो लोग दीन में फ़िरका बंदी करते हैं या करेंगे। 1447 साल हो गए हिस्ट्री के मुताबिक जो आ रही है हमारे पास, उसके मुताबिक 1447 साल पहले रसूल का तलक ख़त्म कर दिया गया है। ए बेईमानो, फ़िरका परस्तों, कहते हैं सिफारिश होनी, तो हमारी सिफारिश ऐसी हुई तो हमारी ठुकाई होनी है अच्छी तरीके से सिफारिश होनी है, ठुकाई होनी। जितने मर्जी हाजी को रोज़े के रख लो, नमाजा पढ़ लो, दिन लता उत्ते करके सर से नीचे रख के। अल्लाह सबको हिदायत दे। इन्नल्लाह सीधा फर्रा को ये कुरानी ये कानून है, कानून इलाही। ये कुरान एक आयत कानून है अल्लाह का। इन्नल्लाह सीना फिर कहने नहीं साढ़े मसालक है हो चक देने असी फिरके नहीं बनाए, वो मसालक ही है। मसलक उदी जन्म मसालक फरमाया इन्नल्लाह सीना फर्रकू, जो भी दीन में फ़िरका बंदी करेंगे या करते हैं। ऐ रसूल का मना किया, इन भेड़ियों को नहीं कहा कि तुम्हारा तलक नहीं, रसूल को मना कर दिया। ऐ रसूल लस्ता मिनहुम फी शैइन, जो गुरु बंदियाँ करें फ़िरके बंदियाँ, क्योंकि ऐसे ही जो गुरु बंदियाँ करें दीन में, दीन के नाम पर, भाभी सुन्नी शिया जितनी भी फ़िरके हैं,
हनफी, शाफी, मालकी, ये सब फेंके हैं। अपना कॉन्सेप्ट दुरुस्त कर लें। किसी ने, अल्लाह ने इनको किसी को इख्तियार नहीं दिया, फिर सिर्फ मुस्लिम बन के रखना अपने को। फरमाया ऐसो लस्ता मिनहुम फी शैइन, इनके साथ कोई सरोकार नहीं है। अल्लाह ने अपने रसूल का रिश्ता मुनक़ता कर दिया। 14 सदियाँ बीत गई। लेख साहब ऐसे ही मैं गलत तो नहीं कह रहा। नहीं, बिल्कुल सही पर लस्ता मिन, किसी भी हवाले से ऐसो आपका कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। इन्नमा अमरुहुम इल्लाह, इनका मामला मेरा अल्लाह के साथ। सुम्मा जनबी हूँ, मैं पूछूंगा ए फिर परस्तो, सूद को हलाल करने वाले जालिम इधर आ था। तो उनमें अपने बैंक में बैलेंस बना रही है औलाद के लिए, अपनी भी, और मुफ्ती आओ तो भी कलाता रहा दुनिया। तेनों किसने इख्तियार दिया था? कराची में बैठा, आप जानती हैं, तो किस माने मिजान बैंक उसका है। उसने बनाया, वही सूद हाँ के जी। फतवा जारी करता है कि जायज वो इन्होंने फॉरेन जो बैंक है उनको भी ये दे दी। ये नहीं देता सारे फतवा ना हो रहा है ये। तो कौमी मुफ्ती बने हुए हैं। और ये है हैं सूद का नाम रिबा कर हाँ, रिबा तो है, सूद का नाम। काफरा ने भी रिबा कर दिया। हाँ। सूद छड़ तो ये जो आपके सामने आई है, मेरी बातें नहीं, मैं अपनी बात कोई नहीं की। जी नहीं, अल्लाह की किताब ही है। ये किताब अल्लाह है, मेरे से वो दीन को खोलती है, नूर अता करती है, बशर्ते कि आप इसके पर अमल करें। क्यों जी नवाज साहब, कोई बातों की समझ आ रही है? मेरी बातें नहीं हैं, खालिक के कायनात की बातें हैं, मेरे मालिक की बातें हैं, जिसके अलावा मैं किसी को तस्लीम भी नहीं करता, सदर या बादशाह, मैं नहीं कर सकती। और मोमिन को भी ये क्या है, ला इलाहा इल्लाहु फत्तखिज़हु वकीला, ये सूरह अल-मुज़म्मल की ये बात है। तो हमने वकील सारे ये नौसरबाज बनाए हुए हैं, और अदालतों में जो वकील जाते हैं, जाके देखें कितना सत्यानाश हुआ अवाम को पागल बनाया हुआ। बेचारे अपनी ढोर डंगर भी, हाँ, ढोर डंगर बेच के आते हैं लोग। अपने जायदादें बेच रहे हैं। तो इसलिए इस निज़ाम को चेंज करने के लिए आप जैसे साथी चाहिए, इंशाअल्लाह। आप सब जब साथी चाहिए। मैं आपके साथ इसलिए नहीं कि मेरी ज़ाति का मसला ही नहीं है, आपने भी यही बयान करना है, बिल्कुल इंशाअल्लाह। उसके अलावा कुछ नहीं बयान करना। और जोड़ें, जिस तरह मैं जोड़ा, कोई लेकिन बच्ची ना कहें, जी जी। कोई भी घर बनाए ना, अल्लाह ताला कहता है अगर आपने डरना तो ये काम छोड़ दो, हाँ, फिर ये काम है। फिर मैं करो। ये थोड़ा आज़ाब में ये पॉइंट आया है। ऐसे ही डरना तो फिर कार्य बह जा, जी बिल्कुल। डरने वाला काम नहीं करना। बुज़दिल बंदे हाँ, बुज़दिल बंदे का काम नहीं है। लेकिन अल्लाह के रास्ते निकले, अल्लाह की मदद भी होगी। हाँ हो, डेफिनेट होगी उसकी। जो इन्होंने फरमाया था मग़फ़िरत मिलती है, जी हाँ, बिल्कुल। मग़फ़िरत का नाम इन्होंने बख्शिश रखा है। सलमान साहब बख्शिश को महदूद कर दिया नाम, बख्शिश नहीं है इसका नाम। इसका जो हकीकी माना है गाफरा, ये रूट वर्ड है उसका, मग़फ़िरत का रूट वर्ड जो जहाँ से चलता है गाफरा, उसका मतलब होता है प्रोटेक्शन में आना, प्रोटेक्ट करना, हिफाजत में आना। अल्लाह ताला की हिफाजत में आता है, उस इंसान की हिफाजत में लेता है जो उसकी इसकी पनाह में आएंगे। कामानीन इलाही की पाबंदी करने वाले अल्लाह की पनाह में आएंगे। दूसरा नहीं, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है उनको छितर पढ़ने, दुर्रे पढ़ने, ये दंदन डालते फिर अपने अपने अमाल जो कर रहे हैं। ज़ल्ला साइहुम अमालुहुम, जिनके सब अमाल ज़ाया, और क़यामत के दिन इनके चेहरे जो स्याह होंगे, वो जो हों यामुन खाशिया, बड़े बड़े धन मेरे लगे मगमत, बड़े सुर्खियाँ खा खा के लोगों का माल सुर्खियाँ दानी है।
ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨਰਮ ਹੱਥ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ। وہ جو ہر کسان چلا سارا سال اس کے ہاتھ سے کرو. ہاں یہ جو ان کے مال پہ عیش کر رہا ہے وہ تو نرم ہوئے گا. اتنا میرا خیال کافی ہے، یہ تو چلتا جائے گا. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. چلو دعا کر لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة للذين فسقوا فتنة للذين ظلموا واغفر لنا انك انت العزيز الحكيم. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جب نہیں یہ ابراہیم علیہ السلام ربنا لا تجعلنا، جس کو انہوں نے یہ باتیں کی تھیں، وہ نمازاں روزے نہیں پڑھانے واسطے صرف آئے تھے. انہوں نے کیا آزاد کرو، انہوں نے تو اسے غلام بنایا. کہ آج ہم غلام ہیں، ہم ہر لحاظ سے غلام ہیں. کئی مذہبی پیشواؤں کے غلام، کبھی یہ جو وسائل رزق کو چھین کے بیٹھے ہوں لوگوں کا، ان کے غلام. اللہ نے پناہ مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام جد امجد. کبھی سنائیں گے آپ کو واقعات کیا ابراہیم کون تھے. توحید اعظم ان کے جب شان سامنے آئے گی پتہ لگے. واخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں آپ سب بھائیوں کے لیے اور بہنیں جو سن رہی ہیں سب کے لیے یہ میری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو نور قرآن سے بھر دے، ان کو رہنمائی عطا کر بھرپور طریقے سے. یا اللہ تیرے نام لیوا بن کے اس جو معاشرہ ہے ان کو چنگنا سے نجات دینے والے ہم بنیں. ہماری اولادیں ہمارے اس نور کا فہم عام کر لے. ہماری غلطیاں کوتاہیاں جو ہوئی ہیں یا اللہ اسے کے سر پہ نظر فرما. ہمارے گھروں میں برکات عطا فرما. ہمیں ہماری آنکھیں کھول دے، دل دماغ کو درست کی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا